کا میں تھوڑا سا ایک علاج بتا رہا تھا کہ یہ جو ہماری کیفیت ہے کہ نماز پڑھی پتہ ہی نہیں چلا، نماز میں خیالات آتے رہے، نماز سے آج تک کوئی چیز بدلی نہیں، ہم ویسے کے ویسے، حالانکہ اللہ کی کتاب یہ فرما رہی ہے نماز کے بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ تو ایک آدمی ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اور وہ مسلسل ان غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، حرام اگر اس کے منہ کو لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، کوئی اور برائی اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی تو جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں نہیں روک پا رہی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو صرف معلوم بنا کے رکھا ہے، حال نہیں بنایا۔ حال بنائیے، اللہ کے حضور میں اس حاضری کے ساتھ حاضری دیں، اس حضوری کے ساتھ حاضری دیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ گویا جیسے اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تصور کریں، جب اس شان سے آپ کی نمازیں ادا ہوں گی اور اس خیال میں آپ ڈوبیں گے اور اس خیال میں مگن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حالت تبدیل ہوگی اور نماز اپنا کرشمہ دکھائے گی اور لطف بڑھے گا، لذت آئے گی۔ کم از کم ایک کام ضرور کیجئے جو حدیث پاک میں آیا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب نماز کی حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس حدیث کی روح سے کم از کم جب سجدے میں گرے ہوں تو اس وقت تو اپنے تمام ذہنی صلاحیتوں کو، اپنے سارے تصورات کو، اپنی ساری فکرات کو جمع کر کے عاجزی اور انکساری کا مرکب بن کے کہ اے رب میں تیرے حضور میں گر گیا، اور سب سے بڑی عزت کی جو جگہ ہے میری یعنی پیشانی، وہ میں نے تیرے آگے جھکا دی ہے۔ اے رب میں بڑا گناہ گار، میں بڑا عاجز، بڑا مسکین، جو بھی تصور بانے اس حضوری کے ساتھ، تو دیکھیے آپ کم از کم سجدے میں تو وہ لذت لے لیجیے۔ اور چونکہ قرب کا انتہائی مقام ہے تو کنسنٹریشن ہو جائے گی، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ جب اوپر اٹھے ہوئے ہیں رکوع میں، قعدے میں، تو آس پاس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے ہماری کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، یکسوئی نہیں آ رہی۔ لیکن سجدے میں کیا ہے؟ سجدے میں صرف زمین ہے، اور زمین کے نیچے کیا ہے؟ ہماری قبر ہے۔ بہت قریب ہو گئے وہ اپنی آخری منزل سے، تو اب تو انسان وہ جو باہر دیکھتا تھا، اوپر دیکھتا ہے، اس کو بھلا دے، اور یہ نیچے زمین پہ سر رکھ کے اب تو نیچے کم از کم زمین پہ 2 منٹ کے لیے سوچے کہ میں یہ اسی کے نیچے جا کر کے ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤں گا، یہ میرا ٹھکانہ، اور یہی وہ زمین ہے جس پہ میں کہیں نہیں جھک سکتا دنیا میں، آج یہاں پڑا ہوں تو کس کے لیے؟ اس معبود برحق کے لیے۔ یہی عبادت ہے۔ اے اللہ میں تیرے آگے بالکل ذلت کا توق ڈال کے، اپنی عزت اور ناموس سب خاک میں ملا کے، اپنا سب کچھ تیرے آگے فنا کر کے تیرے آگے جھک گیا ہوں اور تیرے آگے پڑ گیا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میں کیا اور میری حقیقت کیا، سب کچھ تو ہے جسے ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ اس طرح کا سجدہ کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے میں جاؤ تو دعا کرو، رب سے دعا کرو، رب سے دعا کرو، سجدے میں جاؤ تو دعا کرو۔ لیکن چونکہ آپ نماز میں تو زبان سے نہ کریں، زبان سے تسبیح پڑھیں، دل میں کریں، دل میں کریں، دعائیں لائیں ذہن میں، کوئی حرج نہیں، جو بھی دعائیں وہ مانگ لیں، یوں بھی ایک رابطہ ہو جائے گا، یوں بھی ایک کنسنٹریشن ہو جائے گی، آپ کی یکسوئی ہو جائے گی، دعائیں مانگیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سینس میں اب یہاں پر آیا ہے کہ دیکھو اب وہ تمہارے سامنے ہے تو تم یوں کہو ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں، تو ہی تو ہے وہ۔